السلام علیکم دوستوں، آج کی ہماری ویڈیو جنگ بدر کے بارے میں ہے۔ بدر کی جنگ 624 عیسوی منگل کے دن 13 مارچ کو لڑی گئی، اور اگر ہم اسلامی تاریخ کی بات کریں تو یہ 2 دن 17 رمضان المبارک کو لڑی گئی۔ بدر کی جنگ کا شمار ان چند جنگوں میں ہوتا ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا۔ اگر ہم 623 عیسوی سے 624 عیسوی تک کی بات کریں تو مسلمانوں اور مکہ والوں کے درمیان کئی چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوتی رہیں، جبکہ بدر پہلی باضابطہ جنگ تھی۔ اس جنگ میں ابو جہل، جس کا اصل نام عمر بن ہشام، جہنم واصل ہوا۔ اس جنگ میں شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 22 آدمیوں کو اکیلے مارا، جبکہ دوسری طرف باقی سب مسلمانوں نے مل کر 23 کفار کو جہنم واصل کیا۔ آگے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ 624 عیسوی اپریل کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ ابو سفیان شام سے تجارتی قافلے کے ساتھ آ رہا ہے اور اپنے ساتھ جنگی ہتھیار بھی لا رہا ہے جن کا استعمال کفار مسلمانوں کے خلاف کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 313 آدمیوں کے ساتھ اس قافلے کو روانہ کیا اور 7 خود بھی ہو گئے، مگر ابو سفیان نے اپنا راستہ تبدیل کر کے مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ابو جہل کو مسلمانوں کے خلاف طاقت جمع کرتے اور ان پر حملہ کرنے کی اجازت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور باقی جلیل القدر صحابی تھے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے، 7 اونٹ، 8 تلواریں اور کچھ نیزے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹی اور اپنی بیوی حضرت رقیہ کی بیماری کی وجہ سے جنگ میں شامل نہیں ہوئی، جس کا حکم انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، مگر ان کو بھی بدریوں جتنا ہی اجر و مقام حاصل ہے۔ مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے مسلمانوں کے خلاف لڑنے والے لشکر میں شرکت کی، جن میں سے ابو جہل، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف شامل تھے۔ جب مسلمانوں کو جنگی لشکر کی اطلاع ملی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے رائے دینی شروع کر دی تاکہ آنے والے حالات کے بارے میں کوئی رائے عمل تیار کیا جا سکے۔ مجلس کے دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور ایک چھوٹی سی تقریر کی، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت ابو بکر جیسے خیالات کا اظہار کیا، مگر کیونکہ انصار میں سے کسی نے بھی کچھ نہ کہا تھا، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پوچھا ہمیں کیا کرنا چاہیے، جس پر مدینہ کے سعد بن عبیدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکوک رفع کر دیا۔ مارچ کو دونوں فوجیں بدر کے مقام سے ایک دن کی مسافت پر تھی۔ کفار نے بدر کے مقام پر پہنچ کر سب پانی کے ذخائر پر قبضہ کر لیا۔ دوسری طرف مسلمانوں کے پاس پانی کا کوئی ذخیرہ نہ تھا اور سب مسلمان روزے کی حالت میں تھے۔ جب قریشی جوفا کے مقام پر پہنچے تو ابو سفیان نے ابو جہل کو خط لکھ کر بتایا کہ ہم لوگ خیر و عافیت سے پہنچ گئے ہیں، آپ واپس آ جائیں، مگر ابو جہل جنگ کا ارادہ کر چکا تھا، اس نے جنگ کرنے کو ترجیح دی۔ دوسری طرف کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، اور اسی وجہ سے بنو زرہ اور بنو عدی دونوں قبیلوں کے لوگ واپس لوٹ گئے۔ اسی طرح بنو ہاشم بھی واپس جانا چاہتا تھا، مگر ابو جہل کی طرف سے ملنے والی دھمکیوں کی وجہ سے وہ وہیں رہے۔ اسی دوران ابو سفیان اور دوسرے لوگوں نے لشکر میں شمولیت اختیار کی۔ ایک دن پہلے بدر کے مقام پر بارش ہوئی، جس کی وجہ سے کفار کی طرف کیچڑ بن گیا اور انہیں چلنے میں دشواری کا سامنا ہوا، جس سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک نئی جگہ خیمے لگائے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو عرب کے رواج کے مطابق دونوں طرف سے 3 لوگ میدان جنگ میں آئے۔ مسلمانوں کی طرف سے 3 لوگ 3 مدینے والے میدان جنگ میں آئے۔ جب کفار نے مدینے والوں کو دیکھا تو مکے والے مسلمانوں کو للکارا، تم لوگ اتنے بزدل ہو گئے کہ ہمارے خلاف اب لڑنے سے بھی ڈرتے ہو۔ جب کفار نے مکہ والے مسلمانوں کو للکارا
تو یہ دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ اور حضرت علی کو میدان جنگ میں جانے کا حکم دیا۔ حضرت علی کے مقابلے میں ولید بن عتبہ آیا، جس کو آپ نے ایک ہی وار سے جہنم واصل کر دیا۔ حضرت حمزہ عتبہ کے مقابلے میں آئے اور آپ نے اسے مار دیا۔ دوسری طرف حضرت عبیدہ کے مقابلے میں شیبہ آیا۔ حضرت عبیدہ کو شیبہ کے کچھ وار لگے، مگر حضرت علی اور ایک روایت کے مطابق حضرت حمزہ نے بھی ان کی مدد کی اور شیبہ کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد باضابطہ جنگ شروع ہوئی، جو کچھ گھنٹوں تک ہی جاری رہی اور دوپہر سے پہلے ہی ختم ہو گئی۔ اس جنگ میں بہت سے کفار واصل جہنم ہوئے اور کچھ پکڑے گئے۔ ایک روایت کے مطابق قیدیوں کی تعداد 70 تھی، جن میں سے کچھ لوگوں سے رقم لے کر انہیں چھوڑ دیا گیا، اور وہ لوگ جو رقم نہ دے سکتے تھے انہیں کہا گیا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں، جس کے عوض انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ اس جنگ میں مسلمان شہداء کی تعداد 14 تھی۔ جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے، 7 اونٹ اور 8 تلواریں تھیں اور کچھ نیزے تھے۔ باقی مسلمانوں کے پاس کچھ نہ تھا، نہ پہننے کو ذرا، نہ کچھ اور، نہ جنگی کوئی سامان۔ وہ مسلمان جن کے پاس کچھ نہیں تھا، انہیں جو کچھ ملا اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا اور جنگ کے میدان میں کود پڑے۔ کچھ مسلمان صحابہ کرام نے یہاں تک کہ کھجوروں کے تنے ہاتھ میں اٹھا کر میدان جنگ میں اترے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کا نزول فرمایا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں بھی کیا ہوا ہے۔ فرینڈز، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو سب سے پہلے معلومات مل سکے۔